سیدھی بات ہے، جب ایک لڑکی نے جوانی گزاری، آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، پرسوں کسی کے ساتھ، اب جب اس کا حسن اتر گیا، اب وہ ڈھونڈے گے میں کسی کے ساتھ نکاح کرتے، اب اس کو نکاح لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو برباد ہو گئی۔ جس لڑکے نے اپنی جوانی میں عیش کیا، اور کیا عیش کیا کہ ایک کے ساتھ، کل کو دوسرے کے ساتھ، پرسوں تیسرے کے ساتھ، اور جو ہی سوسائٹی والوں کو پتا چلا کہ لڑکا بیڈ کیریکٹر ہے، اس کو کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب تک جوانی اور پیسہ ہے تب تک تو یہ عیش کرتا رہے گا، اور جو ہی جوانی ڈھل جائے گی اور پیسہ ختم ہو جائے گا اور کمانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ فیملی لائف اس نے سٹارٹ نہیں کی ہوگی، آگے چل کر برباد ہو جائے گا۔ اس کی مثال یورپ ہے۔ یورپ کا خاندانی نظام بکھر چکا ہے۔ اس بکھرنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے، کیا صاحب کہ وہاں زناکاری عام ہے، وہاں اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں کہتے ہیں کہ صاحب ریپ کرنا جرم ہے، اور اگر مرضی سے لوگ کریں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کو حق ہے آپ جس کے ساتھ۔ یہاں تک کہ ان کی سوسائٹی کہاں تک پہنچی، بھائی اگر بہن کے ساتھ کرے گا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ وہاں ہے۔ انسانوں کی فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی یورپین زندگی میں اگر کوئی باپ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ، بیٹا اگر ماں کے ساتھ، ان کو کوئی اس میں شکایت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روٹین کی چیز ہے۔ یہ ایسا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک کپ تھا جس کپ میں آج تک ہماری ماں چائے پیتی تھی، آج کے بعد بیٹے نے چائے پی، اس میں کیا اعتراض کی بات؟ تو غرض یہ کہ وہاں کی زندگی جو ہے وہ تو تباہ۔ اس لیے یورپ کے جو سمجھدار انسان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تو بگڑ چکا ہے، ہاں ہماری سائنسی ترقیات آسمانوں کو جا رہی ہے، وہ الگ چیپٹر ہے۔ سماجی زندگی، تہذیبی زندگی، معاشرتی زندگی ان کی برباد ہے، سائنسی زندگی اور سماجی انصاف وہ بلندیوں پر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ تو عجیب ان کی زندگی ہے اور مثالی زندگی ہے، ان کی محنتیں، ان کی ترقیات وہ دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن ان کی سماجی زندگی، ان کی اخلاقی زندگی، ان کا اخلاق کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ پاک دامنی کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اپنا بیٹا اور پرایا بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اب ان کے ہاں پیرنٹیج اگر لکھتے ہیں تو باپ کی پیرنٹیج نہیں لکھتے ہیں، کیونکہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ ہے کون، عورت کو پتہ ہی نہیں یہ جو پیدا ہوا ہے یہ کس کے نطفے کا پیدا ہوا ہے۔ پھر آ کر ڈی این اے نکالتے ہیں، تو ڈی این اے سے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا کیوں ہے، میں اپنے سر کیوں لوں گا اس کو، وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا ہی ہے۔ پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر کورٹوں میں کیس چلنے لگتے ہیں ڈی این اے کے بیس پر، یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے۔ وہاں ان کا سماج پہنچ چکا ہے، ہمارا سماج بچا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ہمارا بھائی بچا ہوا ہے اس طرح کی لعنتوں سے، اس کو بہت مبارک ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس طرح کی غلطی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، آپ مایوس نہ ہو، ہرگز مایوس نہ ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو برباد ہو چکے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہوگا، یا ہرگز یہ نہ سوچیں کہ یار اس میں تو بڑا مزہ ہے، ہم کیوں چھوڑیں گے اس کو۔ تو میرے بھائی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جس چیز کا مزہ آپ کو وقتی طور پر آ رہا ہے، یہ وقتی طور پر مزہ ہمیشہ کی بربادی کی اینٹ ہے۔ آپ آج مزہ اٹھا رہے ہیں، آپ سمجھو بربادی کا طوفان آپ کھڑا کر رہے ہیں، اور آگے لازمن برباد، اور پھر وہ آپ کی تنہا کی بربادی نہیں ہوگی، پورے سماج کی بربادی ہوگی، پوری قوم کی بربادی۔ یہ تو وہ خرابیاں ہیں جن کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر مذہب سے ہے۔ کسی بھی مذہب والوں سے پوچھو، بلاತ್ಕಾರ کرنا صحیح ہے، نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے صحیح ہے، ہر مذہب یہی کہے گا غلط ہے، ہر مذہب کہے گا شراب جو ہے وہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار زناکاری کے نزدیک مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ برا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کاری چھوڑ دو، کھل کر کے کر رہے ہو یا چھپ کر رہے ہو، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، میں سختی سے منع کر رہا ہوں، یہ کام مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يزني الزاني وهو مؤمن، جس وقت کوئی مرد کسی نامحرم کے ساتھ ملنے کے لیے چلتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے، مجھے نہیں معلوم ہے لیکن ایسا ہوگا، مجھے نہیں معلوم لیکن ایسا ہوگا اور لازماً ہوگا۔ جس وقت پہلی مرتبہ اس نے شراب کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا تو اندر دل دھڑکنے لگے گا۔ جس وقت پہلی مرتبہ یہ کسی نامحرم سے ملنے کے لیے چلے گا تو اندر دل دھڑکنے لگے گا، اور جس وقت اس کو ٹچ کرے گا تو دل دھڑکنے لگے گا۔ یہ دھڑکنا علامت ہے کہ اندر ایمان ہے۔ یہ تجربہ نہیں ہے لیکن جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہی ہے، اور لازماً یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جب اس دھڑکنے کی طرف آدمی نے توجہ نے دھڑکنے دو اس کو، تو اس کے بعد پھر دل بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہتا ہے میں نے تم کو وارننگیں دی تھی، میں چاہتا تھا تم یہ کام نہ کرو، میں تم کو ہنٹ دیتا رہا مت کرو یہ کام، لیکن تم نے میری بات سنی نہیں،
اس کے بعد جو دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ایمان مر جاتا ہے، اس وقت آپ جو مرضی اس کو کہو، اس کے بعد پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب بربادی شروع ہوتی ہے تو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم نے کسی کی جوانی برباد کی، تمہاری خود کی جوانی برباد ہو گئی، اب تمہیں میں حلال مزہ نہیں دوں گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ جناب والا، جب آپ کو کتے کا گوشت کھانے میں مزہ آ گیا تو آپ کو حلال گوشت کا مزہ نہیں ملے گا۔ یا تم نے غلط جگہ پر لطف اٹھایا تو حلال جگہ کے لطف سے اللہ تعالیٰ محروم کر دے